مسجد نبوی کی تعمیر کب کب ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے؟ دیکھیں، مسجد نبوی مختلف زمانوں میں تعمیر ہوتی رہی ہے. مختلف زمانوں میں تعمیر و توسیع کے مختصر احوال ہیں اس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے نا، تو آپ کا جو پہلا عظیم کام تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر کا تھا نا. مسجد کی جگہ جو ہے نا، یہ حضرت سہل اور حضرت سہیل نامی دو یتیم بچوں سے 10 دینار میں خریدی گئی تھی نا، اور قیمت یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی تھی. ایک روایت کے مطابق یہ جگہ بنو نجار کی تھی، اور قیمت کے معاملے میں انہوں نے عرض کیا کہ ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے. ربیع الاول سن 1 ہجری میں نبی کریم نے مسجد شریف تعمیر فرمائی. اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا، خود اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے. مسجد شریف کی بنیاد پتھروں سے، دیواریں کچی اینٹوں سے، ستون کھجوروں کے تنوں سے اور چھت کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی، جس کی بلندی 7 یا 5 ہاتھ تک تھی نا. اور مسجد شریف کے 3 دروازے بنائے گئے، باب رحمت، باب جبرائیل، اور ایک دروازہ اور تھا جس کا مجھے نام یاد نہیں، بہرحال جسے تحویل قبلہ کے بعد بند کر دیا گیا تھا. اب اس کی توسیع کن کن ادوار میں ہوئی ہے تو دیکھیں، پہلی جو اس کی توسیع ہوئی ہے نا، پہلی تعمیر میں مسجد کی لمبائی 54 گز اور چوڑائی 63 گز تھی. پھر جب مسجد نمازیوں پر تنگ پڑ گئی تو فتح خیبر کے بعد 7 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے توسیع کا ارادہ کیا. مسجد سے متصل ایک انصاری کے مکان کے متعلق لوگوں سے فرمایا، کون ہے جو جنت میں مکان کے بدلے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد میں اضافہ کر دے؟ تو حضرت عثمان نے وہ گھر 10,000 درہم میں خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا. یہ جگہ مسجد میں شامل کر کے توسیع کر دی گئی. اب اس کا طول و عرض ہر طرف سے 100 ہاتھ ہو گیا. یہ پہلی تعمیر. دوسری تعمیر و توسیع دور فاروقی میں فتوحات اور مسلمانوں کی کثرت کے سبب مسجد نبوی میں مزید توسیع کی حاجت پڑی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید جگہ شامل کر کے نئے سرے سے مسجد تعمیر کروائی. آپ نے مسجد نبوی کو شہید کروا کے نت نئے سرے سے اس کو تعمیر کیا. اس کے رقبے اور گنجائش میں اضافہ کیا تھا نا، اور سنگریزوں سے پکا فرش بنوایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکڑی سے بنے ستون الگ کر دیے اور ان کی جگہ کچی اینٹوں کے ستون تعمیر فرمائے، ٹھیک ہے، اور قبلہ کی طرف اضافہ فرمایا. تیسری تعمیر و توسیع حضرت عثمان غنی کی خلافت کا 4تھا سال تھا. لوگوں نے آپ سے تنگی مسجد کی شکایت کی. آپ نے اہل فتویٰ و صحاب رائے صحابہ کرام کے مشورے سے مسجد نبوی کو نئے سرے سے تعمیر کیا. ربیع الاول 29 ہجری سے محرم الحرام 30 ہجری تک تعمیر و توسیع کا سلسلہ جاری رہا. آپ نے بہت سی تبدیلیاں کی. دیواریں نقش و نگار والے پتھروں سے بنوائیں جن میں چونا استعمال کیا گیا. ستون بھی نقش و نگار والے پتھروں سے لگوائے. چھت جو ہے وہ ساج کی ایک ہوتی ہے، ساگوان اس کو کہتے ہیں، اس کی لکڑی سے بنوائی. سفید چونوں سے پلستر کروایا اور مشرق و مغرب کی طرف تاک رکھے اور شامی سمت میں اضافہ کیا. فاروقی اضافے سے مسجد کا طول 120 یا 140 گز ہو گیا تھا، جبکہ عثمانی اضافے سے یہ لمبائی 160 گز ہو گئی. اس وقت چوڑائی تقریباً 150 گز تھی. چوتھی تعمیر و توسیع کب ہوئی؟ جو خلیفہ تھے نا ولید بن عبد الملک کے دور میں مدینہ طیبہ کے گورنر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے. خلیفہ کے حکم پر آپ نے مسجد نبوی کے ارد گرد موجود مکانات خرید کر مسجد میں توسیع کی. اب طول جو ہے وہ یعنی جو لمبائی تھی وہ 200 گز اور چوڑائی 167 گز ہو گئی. اس تعمیر میں بہت زیادہ اہتمام کیا گیا. روم و مصر سے کاریگر بلوائے گئے. چھت، دیواریں، ستون سب سنہرے منقش بنائے گئے. 12 یا ایک روایت کے مطابق 24 من سے زیادہ سونا استعمال کیا گیا. صرف دیوار کعبہ پر 45,000 دینار خرچ ہوئے. مسجدوں میں بنائی جانے والی محراب کا آغاز اسی وقت سے ہوا اور چاروں کونوں پر 4 مینار بھی بنائے گئے. یہ تعمیر 88 ہجری میں شروع ہو کر 91 ہجری میں مکمل ہوتی ہے. اچھا، 5ویں تعمیر و توسیع جو ہے وہ 161 ہجری میں غالباً عباسی خلیفہ گزرے ہیں، ایک محمد بن منصور مہدی. انہوں نے مسجد نبوی میں اضافے کا حکم دیا. شام کی جانب 55 یا 100 گز کی توسیع کی گئی اور اس نئی تعمیر میں وہی شاندار طریقہ کار رکھا گیا جو اس سے پہلی تعمیر و توسیع میں تھا. ولید کی طرح مسجد کو پتھر کے خوبصورت ٹکڑوں سے بنایا گیا. یہ کام 167 ہجری میں پایہ تکمیل تک پہنچا. 6ٹھی تعمیر علامہ سمہودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول ان کے زمانے تک خلیفہ مہدی کے بعد کسی نے مسجد نبوی میں توسیع نہیں کی. البتہ بعض کے مطابق خلیفہ مامون الرشید نے 202 ہجری میں توسیع کی تھی. اچھا، 7ویں تعمیر 1 رمضان المبارک 654 ہجری میں مسجد نبوی کے خادم کی غفلت سے کسی اسٹور میں نا آگ لگ گئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ چھت تک پہنچ گئی اور سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا، جس کی اطلاع خلیفہ وقت معتصم باللہ کو دی گئی.
वो मौसम हज में सामान और कारीगर लेकर पहुंच गए और 655 हिजरी में तामीराती काम शुरू हो गया। हुजरा मुबारका इर्द गिर्द जो है वो किबला वाली और मशरकी दीवार से बाब जिब्रील तक छत डाली गई और मगरबी जानिब रियाजुल जन्ना और मिंबर पर छत डाल दी गई। और 656 हिजरी में तातारियों के गलबे बगदाद के सबब काम जो है वो रुक गया था। फिर 657 हिजरी में वाली यमन और मलिकुल मुजफ्फर के ताउन से बाबुस्सलाम तक काम हुआ। और 658 हिजरी में शाह मिस्र सुल्तान ज़ाहिर रुकनुद्दीन लोहा सिक्का और लकड़ी वगैरह तामीराती सामान और 53 कारीगर भेजे और यूं बाबुर रहमा और बाबुर निसा तक बाकी काम मुकम्मल हुआ। 8वीं 9वीं और 10वीं तामीरात ये कब हुई? सुल्तान मोहम्मद बिन कलावून सालिही ने 705 और 706 हिजरी में मशरकी व मगरबी छतें नए सिरे से बनवाईं और 729 हिजरी में किबला वाली छत के साथ 2 बरामदे बनवाए जिनकी बदौलत मस्जिद नबवी की छत वसी हो गई। 831 हिजरी में इन बरामदों में कुछ कमज़ोरी पैदा हुई तो उसे दुरुस्त करवाया गया और शाम वाली जानिब की छत का कुछ हिस्सा बनवाया गया। 853 हिजरी में कुछ खराबी पैदा होने की वजह से रोज़े अनवर की मुकम्मल छत और मस्जिद की छत का कुछ हिस्सा नए सिरे से तामीर करवाया गया। 11वीं और 12वीं तामीरात ये कब हुई? देखें, शाह मिस्र सुल्तान अशरफ के दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी की छतें दुरुस्त करने की ज़रूरत हुई तो सुल्तान के हुक्म पर 879 हिजरी में तामीरात का काम शुरू हुआ। बहुत सी छतें और मशरकी जानिब के सतून शहीद करके नए सिरे से तामीर किए गए। ये तामीर 881 हिजरी में मुकम्मल हुई। फिर 886 हिजरी में मस्जिद में आग लगने का दूसरा वाक़या पेश आया। आसमानी बिजली गिरी और तकरीबन पूरी इमारत को जला गई। मस्जिद के अक्सर सतून गिर गए। इतला मिलने पर सुल्तान ने नई तामीर के लिए मुख्तलिफ औकात में 400 कारीगर और 372 सवारियां भेजीं और खुश्की व बहरी रास्तों से सामान भेजते रहे। अब नए गुंबद मजीद बरामदे बनाए गए, संगे मरमर का काम किया गया, जानिब किबला तांबे की जालियां लगाई गई, चबूतरे, अलमारियां, मदरसा, मुसाफिर खाना, हमाम, बावर्ची खाना, चक्की और लाइब्रेरी वगैरह बनाए गए। रमज़ान 888 हिजरी में तमाम छतें मुकम्मल हो गई ना। अब 13वीं तामीर व तोसी कब हुई? साबका तामीर को 377 साल गुजर चुके थे, अब फिर से तामीर की हाजत थी और सन 1265 हिजरी में तुर्क सुल्तान अब्दुल मजीद उस्मानी ने मस्जिद नबवी की तामीर व तोसी का इरादा किया। तुर्कों का इश्क रसूल तो वैसे ही मिसाली है ना मियाँ। मस्जिद नबवी की तामीर में इसी मोहब्बत व इश्क का बेमिसाल इजहार किया गया। पूरी इस्लामी दुनिया से माहिर कारीगरों को कुस्तुनतुनिया इस्तंबुल के बाहर एक नई बस्ती में जमा किया गया। उन्हें अपनी औलाद या शागिर्दों में अपना इल्म व हुनर मुंतकिल करने के अहकामात दिए गए। साथ साथ बच्चों को हाफिज कुरान बनाने का कहा गया। दूसरी तरफ नई कानों से पत्थर निकाले गए, नए जंगलों से लकड़ी ली गई। जो चीज़ जिस मुल्क की उम्दा थी ना वो मंगवाई गई। 25 साल में मस्जिद नबवी से बाहर एक नई बस्ती में सारा सामान जमा किया गया। अनोखे हुनरमंदों को मदीना मुनव्वरा मुंतकिल किया गया। तामीरात शुरू हुई तो उन्हें 2 चीज़ों का हुक्म था। नंबर 1, काम के दौरान बावजू रहें। नंबर 2, उस वक्त में तिलावत कुरान मजीद जारी रखें। तुर्कों ने दौरे नबवी की पूरी मस्जिद की छत गुंबदों से बना दी, उनमें रोशनदान रखे। बाज़ दीवारों में दरवाज़ों जैसी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई। सुतूनों के सर सुनहरे कर दिए और उनके निचले हिस्सों पर सोने के जो है वो पत्थर जो है वो चढ़ा दिए। गुंबदों के अंदरूनी हिस्से नक्शो निगार से मुज़य्यन किए। कातिब अब्दुल्ला ज़ोहदी अफंदी ने मस्जिद के गुंबदों, दीवारों, सतूनों और महराबों पर बेमिसाल किताबत की। दीवार किबला पर 3 सितरों में कुरानी आयात मुबारका और चौथी सितर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 200 से ज़ायद अस्मा व सिफ़ात तहरीर किए। मगरबी समतों में 1293 मीटर तक तोसी कर दी। इस तामीर व तोसी में तकरीबन 500 कारीगरों और मजदूरों ने हिस्सा लिया और सोने के 7 लाख मजीदी सिक्के खर्च हुए। 14वीं और 15वीं तामीर व तोसी कब हुई? देखें, 1372 हिजरी से 1375 के दरमियान एक बड़ी तोसी की गई। मशरिक, मगरिब और शुमाल 3 अतराफ के मकानात गिराकर मस्जिद के साथ साथ चारों तरफ खुला रास्ता बनाया गया और यूं नई तामीर व तोसी के बाद मस्जिद का कुल रकबा 16,326 मुरब्बा मीटर हो गया। तोसी वाली जगह ऐसा पत्थर लगाया गया जो सूरज की तपिश से गर्म नहीं होता। अल्लाह अकबर। उस तामीर का अंदाज तुर्की तामीर से मिलता जुलता रखने की कोशिश की गई। इस तामीर में भी
بہت اہتمام ہوا اور 30 بحری جہازوں سے 30,000 ٹن سے زیادہ تعمیراتی سامان برآمد کیا گیا اور 1393 ہجری میں مسجد کی مغربی سمت سے 35,000 مربع میٹر جگہ لی گئی اور وہاں نمازیوں کے لیے سائبان بنائے گئے۔ 16ویں توسیع کب ہوئی؟ تاریخ کی سب سے بڑی اور اب تک کی آخری توسیع محرم الحرام 1406 ہجری کو شروع ہوئی اور جو تقریباً 1414 ہجری میں مکمل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ جدید توسیع کے بعد صرف گراؤنڈ فلور کا رقبہ 82,000 مربع میٹر ہو گیا، جبکہ نئی چھت کا کل رقبہ 67,000 مربع میٹر ہو گیا اور ابھی یہی کنڈیشن ہے نا۔ اور چھت میں 28 کھلی جگہوں پر متحرک قسم کے گنبد بنائے گئے، ہر گنبد کا وزن 80 ٹن ہے۔ دروازوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی ہے اور 104 میٹر بلند 6 مینار تعمیر کیے گئے ہیں۔ روشنی، بجلی، ٹھنڈے پانی، آگ بجھانے کا انتظام، الیکٹرک زینے، پارکنگ، ایئر کنڈیشن اور مانیٹرنگ وغیرہ کا جدید ترین نظام قائم کیا گیا ہے۔ اس توسیع کے بعد مسجد اور متعلقہ جو جگہوں میں 6,98,000 نمازیوں کی گنجائش ہو گئی ہے۔ اس پورے منصوبے پر 30,000 ملین ریال خرچ ہوئے ہیں۔ یہ میں نے پوری مسجد نبوی کی شروع سے لے کر آخر تک تعمیر کی جو ہے وہ ساری تاریخ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اس کو خود بھی سنیں اور اپنے بچوں کو بھی سنائیں۔